وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فلاح کا راستہ، درس نمبر 5 میں حاضر ہوں۔ سامعین کرام، آج کے درس میں جو موضوعات ہیں اس میں سے پہلا یہ ہے کہ بیعت اصلاح کیوں ضروری ہے، دوسرا یہ ہے کہ کیا ہم خود اللہ تعالیٰ سے ذاتی طور پر بیعت کر سکتے ہیں، تیسرا مومن سے اللہ تعالیٰ کے لیے بیعت لینے والے شخص میں کن صفات کا ہونا لازمی ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ توبہ آیت نمبر 111 کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومن سے ایک ڈیل کے ذریعے ایک پیکیج دیا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم سے میں ایک سودا کر سکتا ہوں، کرنا چاہتا ہوں کہ تم اپنا مال اور جان، یعنی اس کا اختیار تم میرے حوالے کر دو، اس کے عوض میں تمہیں جنت دے دوں گا۔ تو سامعین کرام، کچھ ہم نے اس پہ بات تو کی ہے، لیکن آج اس پہ بات کریں گے کہ جو شخص تیار ہو گیا کہ ہاں مجھے دنیا کی زندگی مطلوب نہیں ہے، یہ میرا مقصود نہیں ہے، یہ مجھے محبوب نہیں ہے، بلکہ وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جو میرا رب ہے، جو میرا خالق ہے، چونکہ اس نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے اور اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے، اور تمام نعمتیں اس لیے مجھے دی ہیں کہ ان نعمتوں کو استعمال کر کے میں اس کے قریب جاؤں، اس کی رضا حاصل کروں، رضائے الہی، اور اس دنیا کے بعد جو زندگی آنی ہے اس میں میں کامیاب ہو جاؤں، یہ میرا مقصود ہے۔ تو اب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے ایک طریقہ بتایا ہے کہ تم اپنا مال و جان میرے ہاتھ پہ بیچ دو، یعنی یہ اختیار میرے حوالے کر دو۔ آج کا جو درس ہے سامعین اکرام، بات یہ ہے کہ ہم اس پہ بات کریں گے کہ یہ آخر کیسے ہوگا، یہ سودا کیسے ہوگا، اس کی تکمیل کیسے ہوگی، اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو اس میں ایک بات لازمی یہ ہے سامعین اکرام، کسی بھی سودے کے لیے دنیا میں آپ کسی سے بھی ڈیل کرتے ہیں، کوئی سودا لیتے ہیں، مٹی خریدتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو اس مٹی کے مالک سے بات کرنی ہوگی۔ مثال کے طور پر دکانیں، بازار میں ہزاروں دکانیں ہیں، ہر دکان میں ایک دکاندار موجود ہوتا ہے
یہ تو نہیں کہ آپ نے دکان میں اپنی مرضی سے سودا پسند کیا اور اپنی مرضی سے پیسے رکھے، نہ کسی سے قیمت پوچھی، نہ یعنی نہ اس کی ضرورت محسوس کی، آپ نے اپنی مرضی سے ایک چیز ہے 10,000 روپے کی، آپ نے اس کو 100 روپے اس کے رکھ دیے کاؤنٹر کے. مثال کے طور پہ کوئی اگر آتھورائز شخص نہیں ہے کاؤنٹر پہ، آپ کس سے قیمت پوچھیں گے؟ پھر اس سے ڈیل کیسے کریں گے؟ قیمت کی ادائیگی کس طرح کریں گے؟ ایک بات جو ہے، یہ مسئلہ سامعین اکرام ایسا ہے کہ الجھا دیا گیا ہے، یعنی ہمارے معاشرے میں یہ مسئلہ الجھا دیا گیا ہے، یہ بالکل واضح نہیں ہے. اور الجھا تو سامعین اکرام ہر چیز دی گئی ہے، ہر چیز میں الجھن پیدا ہو گئی ہے. پھر ہر چیز کا مقصد غیر واضح ہے ہمارے سامنے. دین اسلام جو ہے سامعین اکرام ہمیں نہیں معلوم، سچی بات یہ ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ دین، اس کی ضرورت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یہ بنیادی بات ہمیں نہیں معلوم. پھر کلمہ طیبہ ہے جس کی بنا ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یا کہلواتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ اس کلمہ طیبہ کا حقیقی مقصد کیا ہے، یہ کس طرف ہمیں بلاتا ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم. تو ہر چیز جو ہے وہ ڈارک میں ہے، اندھیرے میں ہے. بات یہ ہے یہ اندھیرے جو ہیں ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ اندھیروں میں رہیں، آپ روشنی کی طرف آ جائیں. روشنی کیا ہے؟ قرآن ہے. روشنی کیا ہے؟ پیغمبر ہے. پیغمبر آپ کو بتاتا ہے کہ تم کیوں آئے ہو، تم نے کیا کرنا ہے. کتاب آپ کو بتاتی ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئی نور، روشنی، کتاب واضح آ گئی. تو پیغمبر کی ذات بھی روشنی ہے، پھر کتاب بھی نور ہے، روشنی ہے. نور کا مطلب روشنی. یہ وہ اس پہ وہ مجھے وہ بحث یاد آ گئی جو ایک دو فرقوں کے درمیان ہوتی ہے. ایک فرقہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، دوسرا کہتا ہے نہیں نور ہے. یعنی دیکھیں ہم لفظی بحث میں الجھ گئے، حالانکہ یہ تو کوئی تنازع ہے ہی نہیں. استاذ جو ہے وہ روشنی دیتا ہے، پیغمبر جو ہے سب سے بڑے استاد ہیں ہمارے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی ڈیوٹی لگی ہے کہ وہ روشنی پھیلائیں. تو ظاہر ہے اس میں کیا اختلاف ہے، وہ بشر بھی ہیں لیکن وہ روشنی بھی پھیلا رہے ہیں، ان کے پاس روشنی ہے. تو یہ بہرحال تو بات دیکھیں، اصل بات یہ ہے کہ ہم سب کو ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہوگا، اور پھر وہاں یہ ہمارے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم الجھ جاتے ہیں، یہ چیزیں کام نہیں آئیں گی. نہ اس کے متعلق کچھ پوچھا جائے گا، بلکہ ان فرقہ بازوں کو اللہ تعالیٰ بڑی سخت سزا دے گا. اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو فرماتے ہیں کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، وہ لوگ جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تفریق پیدا کر دی، اور وہ پارٹی ہو گئے. آپ دیکھیں ہر مسجد پہ نام لکھا ہوا ہے کہ یہ فلانے فرقے کی ہے، یہ فلانے فرقے کی ہے. کیا چکر ہے؟ مسجد تو مسجد ہے، عبادت کی جگہ ہے، اس پہ آپ نے فرقے کا نام کیوں ڈال دیا؟ بہرحال یہ سوچنے کی باتیں ہیں. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور ہم جائیں گے اور اس کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ان فرقہ بازوں کو بڑی سخت سزا دے گا اللہ تعالیٰ. تو میں آپ کو بات کر رہا تھا روشنی کی، کہ قرآن روشنی ہے، آپ اس سے روشنی حاصل کریں. قرآن نور ہے. میں جو تذکرہ کر رہا ہوں یا جو بات چیت کر رہا ہوں، یہ تو قرآن کی ایک آیت پہ ہم بات کر رہے ہیں، اس میں روشنی ہے. اس میں جنت کو حاصل کرنے کا آسان طریقہ بتایا ہے کہ بھئی تم اپنا مال و جان اللہ کے حوالے کر دو اور جنت تمہاری ہوئی. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. پھر
اچھا، آج جو ہمارا موضوع ہے سامعین اکرام وہ یہ ہے کہ آخر کیسے ہم یہ سودا تکمیل تک پہنچائیں گے۔ بات یہ ہے کہ اس آیت کی روح سے یہ ایک بیعت ہوتی ہے، اس آیت کی روح سے من اوفا بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تم خوشخبری لے لو، ببیعکم الذی بایعتم بہ، جو تم نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے اس کی تم خوشخبری لے لو۔ بیعت، آج یعنی بیعت کے بارے میں بات کریں گے، شروع اس سے کریں گے کہ بیعت تو کرنی ہے۔ اگر دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہیے اور یہ کامیابیاں ہم نے سمیٹنی ہے، اگر اپنے دل کو عرش الہی بنانا ہے تو پھر بیعت کرنی ہوگی، بیعت کرنی ہوگی، اللہ سے ہوگی۔ بیعت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ یہ بنیادی طور پہ آپ ایک چیز نوٹ کر لیں کہ بیعت جو ہم عام یہ جو ہوتی ہے نا بیعت، میں عام مروجہ طریقہ تصوف کی بات نہیں کر رہا سامعین اکرام، ایک بات میں بالکل واضح کر دوں، تصوف کا جو عام مروجہ رواج بن گیا ہے اس کی بیعتوں کی میں بات نہیں کر رہا، حقیقی بیعت کی میں بات کر رہا ہوں، قرآن کی آیت میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ اس آیت کی روح سے ہر مومن نے بیعت کرنی ہے، ہر انسان وہ جو اپنی زندگی میں کامیابی چاہتا ہے اس نے بیعت کرنی ہے، اس نے اپنے مال و جان کا اختیار اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا ہے، اپنے آپ کو اللہ پہ بیچ ڈالنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خریدار ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ خریدار ہے۔ بھئی جب خریدار ہے تو تم نے بیچنی ہے، تم کو اگر جنت چاہیے تو تمہیں اپنی مال و جان کا سودا اللہ سے کرنا ہے۔ ان اللہ اشتری، اللہ تعالیٰ خرید رہا ہے، اللہ نے خرید لیے ہیں۔ اب سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو خرید و فروخت ہے، جو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک پیکج دے رہا ہے، ایک ڈیل دے رہا ہے جنت کے بارے میں، اپنے قرب کے بارے میں، اپنے دیدار کے بارے میں، جس کی میں نے تفصیل کر دی آپ کو، یہ بیعت کیسے ہوگی؟ یہ ہم سے کون لے گا؟ کس کے پاس جانا ہے ہم نے؟ تو یہ آج کا موضوع ہے سامعین اکرام، میں مختصر الفاظ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ ایک تو یہ بات نوٹ کر لیں کہ بیعت جو ہے وہ اللہ سے ہوتی ہے، قرآن کی روح سے۔ ان الذین یبایعونک فانما هم یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، وہ لوگ جو آپ سے بیعت کرتے ہیں، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ آپ سے نہیں کرتے، جو آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کرتے ہیں وہ آپ سے نہیں کر رہے بیعت، یہ انما ہم یبایعون اللہ، یہ اللہ سے سودا کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ کے اوپر، سبحان اللہ۔ پیغمبر کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ قرار دے دیا، ظاہر ہے وہ اتھورائز تھے، اللہ کے رسول تھے، پیغمبر تھے۔ تو ایک بات یہ نوٹ کر لیں کہ بیعت کسی اتھورائز انسان سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے بیعت کسی انسان، اتھورائز انسان کے ذریعے ہوگی۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، آپ خود سودا نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ سودا کر رہا ہے، اس نے اس کا انتظام کیا ہوا ہے، اس نے انتظام کیا ہوا ہے بیعت، انسان کی بیعت کا، جو اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بیعت کا انتظام سب سے پہلا جو ہے وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ بیعت سامعین کرام، ایک تو یہ بیعت ہے، میں زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بیعت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے اور ہوئی ہے۔ بیعت عقبہ اولیٰ، بیعت عقبہ ثانیہ، جو آتا تھا مسلمان ہونے کے لیے وہ حضور سے بیعت کرتا تھا، پھر اس بیعت میں دوسری بیعت بھی ہوتی تھی،
ایک بیعت اسلام ہے اور ایک بیعت اصلاح ہے، مختلف چیزوں پر بیعت کیا ہے؟ ایک وعدہ ہے، ایک وعدہ ہے دو، یعنی خریدار جو خرید رہا ہے اور جو بیچ رہا ہے، ان کا وعدہ ہے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں یہ چیز بیچ رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ قیمت ہے، دوسرا کہتا ہے کہ میرا وعدہ ہے کہ یہ میں لے رہا ہوں، تو یہ وعدہ ہے جانبین کی طرف سے۔ بیعت جو ہے ایک وعدہ ہے۔ بیعت کا لفظی معنی جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یعنی وہی اس سے قرآن کی آیت سے نکلا ہے، فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُمْ بِهِ، تو تم جس نے وہ وعدہ پورا کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو تم خوشخبری خوش ہو جاؤ اپنی بیعت سے جو تم اللہ سے کر رہے ہو۔ تو یہ خرید و فروخت بیع عام طور پہ آپ دیکھیں یہ ہماری زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی اردو میں بھی۔ بیع نامہ، آپ کچہری چلے جائیں وہاں بیع نامہ ہوگا۔ بیع نامہ کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز خرید رہا ہے، ایک بیع نامے میں دوسرا فروخت کر رہا ہے، اس کی شرائط لکھی جا رہی ہیں، یہ بھی بیع نامہ ہے اللہ تعالیٰ سے۔ شرائط اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہیں کہ بھئی یہ چیز دے دو، یہ چیز لے لو، مال و جان کا اختیار میرے ہاتھ پہ بیچ دو، جنت میں اس کے عوض میں تم جنت لے لو۔ تو سامعین اکرام یہ بیعت ہے، اور بیعت ہوتی ہے رسول سے۔ پھر میں آپ کو تذکرہ کر رہا تھا کہ بیعت کی دو اقسام ہیں، ایک بیعت اسلام ہے کہ یعنی آپ اسلام قبول کر رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں۔ پھر ایک بیعت اصلاح ہے جو کہ مومنوں سے لی جاتی ہے، اور وہ بھی قرآن سے ثابت ہے، یعنی بیعت اصلاح۔ اذا جاءک المؤمنات، قرآن کی آیت ہے، یبایعنک علی الا یشرکن باللہ ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن او کما قال، یہ آیت ہے قرآن پاک کی کہ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کے پاس مومن عورتیں آئیں اور آپ سے بیعت کریں چند باتوں پہ کہ یہ شرک نہیں کریں گی، یہ زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو نہیں قتل کریں گی، چوری نہیں کریں گی، تو آپ ان سے بیعت لے لیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مومن عورتیں آئیں آپ کے پاس اور چند شرائط پہ آپ کے ساتھ بیعت کریں تو آپ ان سے بیعت لے لیں، فبایعہن، یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو یہ دونوں بیعتیں قرآن سے ثابت ہیں سامعین اکرام۔ ایک بیعت وہ ہے جو آپ کرتے ہیں حکومت کی، جو بیعت ہوتی تھی پہلے، حضرت ابوبکر کے ہاتھ پہ لوگوں نے سب سے پہلے بیعت کی کہ آپ ہمارے امیر ہیں، حضرت عمر کے ہاتھ پہ جب امیر مقرر ہو گیا پھر لوگوں نے کہ بھئی ہم آپ کی بیعت سمع و اطاعت، ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے، یہ امیر کی اطاعت ہے، وہ الگ ہے بحث۔ یہ جو بحث ہے، یہ جو بیعت ہے، یہ اس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ بیعت اصلاح ہے، یا اصلاح آپ کہہ لیں، یا اللہ تعالیٰ سے وہ سودا کر لیں، کہہ لیں کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، تو یہ سودا ہوتا ہے۔ ایک تو بات یہ نوٹ کر لیں کہ یہ سودا آپ اکیلے نہیں کر سکتے، پیغمبر یا اس کے نمائندے کی طرف، نمائندے سے آپ کریں گے۔ اول مجاز جو ہیں وہ یعنی اس بیعت کے مجاز حضور کی ذات تھی۔ اب حضور کے بعد جو ہیں وہ علماء امت ہیں جو کہ نبیوں کے وارث ہیں، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، اور علماء کے ساتھ الف لام لگا دیا، العلماء، یعنی ہر عالم نہیں، العلماء، العلماء ورثۃ الانبیاء، یعنی علماء حق جو ہیں اس کی شرائط میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، لیکن جو وارثان نبی ہیں یہ موجود ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پیشن گوئی کر دی ہے کہ قیامت تک ایک ٹولی ایسی ہوگی جو حق پہ قائم ہوگی۔
نیکی کا حکم دے گی، برائی سے روکے گی، کسی ملامت کرنے والے سے کی ملامت سے نہیں ڈرے گی. تو وہ عالم ربانی ہم اسے کہتے ہیں، عالم ربانی. قرآن میں بھی یہ اصطلاح ہے، اور بنی اسرائیل میں ایسے لوگ موجود تھے. وہ کون سے تھے؟ یعنی لولا ینہاہم الاحبار والربانیون، رب والے. ہم کہتے ہیں اللہ والے، ہم کہتے ہیں نا اللہ والے، اولیاء اللہ، اللہ کے دوست. قرآن میں اس کا نام کیا ہے؟ ربانیون، رب والے. تو یہ رب والے لوگ جو ہیں یہ پھر مجاز ہوتے ہیں. سامعین کرام، قرآن سے میں آپ کو اور بھی دلائل لے سکتا ہوں. ایک اس میں یہ ہے کہ لولا ینہاہم الاحبار والرہبان، وہ تو راہب تھا، لیکن یہ رب والے جو ہیں یہ دوسرا ایک لفظ ہے تو جو اس وقت میری ذہن میں نہیں آ، لیکن یہ ہے کہ یہ رب والے، یعنی یہ بنی اسرائیل میں بھی تھے رب والے، ربانیون. ولیکن کنوا ربانیین، تم اللہ والے بن جاؤ. تو یہ اللہ والا بننا جو ہے یہ تو ہم سب کا فرض ہے. اب کس کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے؟ رب والے کے ہاتھ پہ جو اللہ والا ہو. اب وہ اللہ والا جو ہے وہ اس کی شرائط یا جو اس کے وہ جو صفات ہیں وہ پھر میں انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا. فی الحال تو یہ میں بات کر رہا ہوں کہ آپ نے ایک تو بیعت خود نہیں کر سکتے. آپ نے اگر اپنا سودا، جان و مال کا سودا دینا ہے تو خود اپنی قیمت، یعنی آپ خود یہ اللہ سے ڈائریکٹ نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وسیلہ بنایا ہوا ہے پیغمبر کا. پیغمبر کے پاس آپ جائیں گے. پیغمبر نہ ہو تو پھر پیغمبر کے جو نائب ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء کا رتبہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں جیسا ہے. کا انبیاء بنی اسرائیل، یعنی نبی کے قائم مقام ہوتے ہیں یہ لوگ حدیث کی روح سے. العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. دیکھیں میں قرآن اور حدیث سے باہر نہ نکل رہا ہوں نہ نکلوں گا انشاءاللہ، بالکل نہیں. ایک ہی دین ہے، ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو بیعت ہے کسی اللہ والے سے. پیغمبر کے بعد جو ہیں پھر اللہ والے ہیں، ان کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں، اللہ کے دوست. تو اولیاء اللہ کا جو یعنی ان کے پاس آپ جائیں گے اور ان سے آپ رابطہ کریں گے. خیر بہرحال میں آپ کو ایک بات اور بھی میں بتا دوں کہ عالم ربانی جو مشائخ ہیں، جو رب والے ہیں، جو اس کے یعنی جو آپ سے بیعت لیں گے کہ ان کی صفات کیا ہوں گی. سامعین کرام یہ بات بھی سن لیں. ایک تو 3 بڑی صفات ہونی چاہیے اس شخص میں. ایک تو سب سے پہلے جو ہے وہ عالم ہوگا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات سے وہ واقف ہوگا. جاہل شخص رہنما نہیں بن سکتا، اس کو خود ہی معلوم نہیں ہے کہ اللہ کا راستہ کون سا ہے. حدود، اللہ تعالیٰ کی حدود کیا ہیں، تو یہ حدود اللہ کو جاننے والا یہ شخص جو ہے پہلی صفت اس میں یہ ہونی چاہیے، آپ نے اس میں تلاش کرنی ہے. نمبر 1. دوسرا، وہ شخص عالم تو ہوگا لیکن عامل بھی ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے کے راستے سے، احکامات سے واقف ہوگا اور خود اس پر عمل بھی کر رہا ہوگا، پورا عمل کر رہا ہوگا. آپ اس کو دیکھیں گے، جج کریں گے کہ اس کا کوئی قول اور فعل
قرآن اور حدیث کی سے کوئی خلاف تو نہیں ہے، پورا پابند شریعت ہے۔ اللہ کو اگر اس نے مقصود بنایا ہوا ہے، کیا رسول کے طریقے پہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل رہا ہے؟ اپنی مرضی سے تو دین میں کوئی اختراع نہیں کی، کوئی بدعت تو نہیں نکالی۔ یہ آپ نے دیکھنا ہوگا، یعنی 3 صفات آپ نے دیکھنی ہوگی: عالم، عامل۔ تیسری جو صفت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اتھورائز بھی ہوگا۔ ہر عالم جو ہے، ہر عالم اور عامل اتھورائز نہیں ہوتا ہے۔ اتھورائز کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اجازت یافتہ ہو، وہ اس کو ہم یعنی کہتے ہیں اجازت یافتہ۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ بات یہ ہے سامنے کرام، یہ سلسلہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا ہے، یعنی یہ راستہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اس میں سوداگری جو ہے یہ تو اصل میں تو اللہ تعالیٰ سے ہو رہی ہے۔ تو اب آپ نے وہ شخص منتخب کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ، اللہ سے اور اس کے رسول کی طرف سے اس کی اجازت اس کو ہو گئی ہو کہ ہاں یہ شخص جو ہے یہ سودا کر سکتا ہے، یہ بیعت لے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ اتھورائز ہے، اس کے پاس اٹارنی ہے۔ ظاہر ہے آپ مطلب مثال کے طور پہ ایک باپ ہے، اس کے 4 بیٹے ہیں، وہ اپنی جائیداد کی اٹارنی اس نے ایک بیٹے کو دے دی ہے۔ اب 4 بیٹے تو ہیں، اس سے تو کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن اگر کسی نے اس کی جائیداد میں سے کوئی چیز، کوئی خریدار آ گیا باپ کی موجودگی میں مثال کے طور پہ، تو اب اس کو وہ سودا کس سے طے کرے گا؟ باپ تو کہہ رہا ہے میں نہیں کرتا، تم لوگ سنبھالو مثال کے طور پہ۔ تو اب 4 بیٹوں میں سے وہ کس کے پاس جائے گا؟ جس کے پاس اٹارنی ہوگی۔ جس کے پاس اٹارنی نہیں ہے لیکن ہے وہ بیٹا، تو اس سے تو پھر تو وہ نہیں کر سکتا۔ یہ ایک سمپل سی مثال ہے۔ اللہ ایسی ذات ہے سامعین کرام، دیکھیں یہ یعنی بیچ میں بندے کا واسطہ اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھا ہے؟ یہ ایک بحث ہے، یہ ایک بحث ہے، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں یہ عالم اسباب ہے، اللہ تعالیٰ تمام کام جو ہے اسباب سے کر رہا ہے، ڈائریکٹ کوئی کام بھی نہیں کر رہا۔ آپ دیکھیں نا، یعنی ہر کام اسباب سے کر رہا ہے، اور یہ جس عالم میں ہم رہ رہے ہیں سامعین کرام، اس کو کہتے ہیں کیا؟ عالم اسباب۔ عالم اسباب ہے یہ، اسباب کے ذریعے ہر چیز ہوتی ہے۔ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے ہمیں، لیکن اس کے لیے سبب ہے، آپ نے کمانا ہوگا وہ رزق، ٹھیک ہے؟ اچھا، ماں کے پیٹ میں بچے کو رزق کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، لیکن اس نے سبب بنایا ہوا ہے۔ ہر چیز کا ایک سبب ہے۔ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ تعالیٰ، لیکن اس کے لیے اسباب ہیں۔ سمندر کا پانی بخارات بن کے اڑتا ہے، اور وہ ہوائیں جو ہیں ان بخارات کو ادھر ادھر لے جاتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی جہاں مرضی ہوتی ہے وہاں ہر کام۔ یعنی دیکھیں اس میں تعصبانہ رویہ رکھنے کی نہ میں رکھوں گا نہ آپ کو رکھنا ہوگا۔ اگر ہم نے تعصب والا رویہ اختیار کیا پھر ہم راہ حق سے بھٹک جائیں گے۔ ہم نے حقیقت کو دیکھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اب اس نے ہدایت بھجوائی ہے انسان کے ذریعے، پھر ہدایت لائے، فرشتہ لائے۔ یہ سارا کام جو ہے سامنے کرام، کوئی ایک کام مجھے بتا دیں، کوئی سنگل کام، چھوٹے سے چھوٹا۔ اسباب، آپ سب کام خود اسباب سے کرتے ہیں۔ آپ نے ایک پیالی چائے پینی ہے، اگر مثال کے طور گھر میں کوئی نہیں ہے جو آپ کو لا کے دے، تو آپ نے اسباب سے کام لینا ہوگا۔ جائیں کچن میں، پانی رکھیں،
چولہے پہ چولہا جلائیں، پانی رکھیں، پانی گرم کریں، پتی ڈال لیں، دودھ ڈال لیں، چینی ڈال لیں، چائے بن جائے گی۔ آپ نے چاہا کہ میں بس مجھے تو چائے چاہیے، تو چائے کی پیالی تو خود آپ کے پاس نہیں آئے گی۔ یہ سارا کام جو ہے سامعین کرام، یہ عالم اسباب ہے، سبب سے ہوتا ہے۔ رسول کی ذات جو ہے وہ سب سے بڑا سبب ہے۔ ہدایت دینے والے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے رسول کے ذریعے وہ یہ سارا انتظام فرمایا ہے۔ تو بیعت جو ہے وہ اتنا، یعنی یہ مسئلہ جو ہے سامعین اکرام، تعصب کی عینک کو اتار کے دیکھیں حقیقت کی نگاہ سے، تو پھر تو، اور جو حق کا متلاشی ہوگا اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جس نے تعصب کی عینک جو ہے اپنے کہ نہیں میں تو نہیں مانتا بیعت کو، میں تو ڈائریکٹ رابطہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، کیوں اللہ تعالیٰ میری باتیں نہیں سنتا، میں تو ڈائریکٹ لوں گا ہدایت، میں نے بیعت کرنی بھی ہے تو اللہ سے کروں گا، میں تو نہیں مانتا۔ تو نہ، یہ لا نسلم والی پالیسی ٹھیک نہیں ہے کہ میں نہیں مانتا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو اسباب بنائے ہدایت کے اس کو آپ دیکھیں۔ ہدایت دینے، میں نے آپ کو کہا نا، ہدایت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن پیغمبر کے ذریعے والذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے رسول بھجوایا ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ دے کے بھجوایا ہے۔ تو سامعین کرام، ابھی ہم موضوع کو میں نے سمیٹا نہیں ہے، اور میں بات کر رہا ہوں، اور جو چیزیں میرے سامنے آ رہی ہیں میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، اور کوشش میری یہ ہے کہ ہم جان لیں کہ بھئی اللہ سے بیعت کیسے کریں، کیا طریقہ کار ہے، کون لوگ ہیں وہ، یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام۔ ابھی آج کے درس کا وقت اختتام پذیر ہے، اگلے درس میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔